علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہمارا مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ بڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، کل ہم نے قرآن کریم کا ایک عنوان بیان کیا تھا جو بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جیسے یہ بات بہت سارے مقامات پر آتی ہے، ویسے ہی ایک عنوان ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اے ایمان والو کہہ کر اللہ پاک نے آگے بہت سارے احکام دیے، کئی چیزیں کرنے کا حکم دیا تو کئی چیزوں سے منع کیا، کئی چیزیں کہا کہ ایسے کرو، جیسے کہ روزے فرض کیے، دیگر زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اور کئی چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ تو کم سے کم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن کریم کی ان آیات کی تو تفسیر پڑھیں جس کا تعلق ایمان والوں سے، کس سے ہے؟ یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ آگے خطاب اللہ کا ایمان والوں سے، تو جس بات کا آرڈر ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو کم از کم ان آیات کی تو تفسیر پڑھنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم انہی مقامات میں سے ایک مقام آپ کو بتا دیں۔ سورہ حجرات کی جو آخری آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12-13 یہ تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان سے بچو۔ کس سے بچو؟ بہت کثیر گمان۔ اس سے کیا کرو؟ اب یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ سمجھے اس بات کو، یہ آپ کا پروردگار آپ سے خطاب کر رہا ہے قرآن میں، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ بعض گمان کیا ہے؟ ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے حسن ظن، یہ دو باتیں ہیں۔ شریعت نے مسلمانوں کو حسن ظن کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم؟ سمجھتے ہیں نا حسن ظن؟ آج کے دور میں حسن ظن قائم ہوئے مشکل امر بن چکا ہے۔ کیا قائم ہو؟ زیادہ تر اس لیے کیا ہے؟ بدگمانیاں۔ کیا ہے؟ سمجھتے ہیں نا بدگمانیوں کو؟ کسی بھی مسلمان کی بولی ہوئی بات یا عمل
کا پہلا معنی اچھا نکالنا حسن زن ہے، کیا یہ؟ اور معنی غلط نکالنا پہلا، اچھا معنی پکڑنا ہی نہیں، یہ ہے بدگمانی۔ کیا ہے یہ؟ عام تو ہم تیرہ تک مبتلا ہے اس میں۔ کون مبتلا ہے؟ اچھے اچھے گدی نشین لوگ مبتلا ہے بدگمانیوں میں، کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں، میں گدی نشین اے سی میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں، اس لیے بولنے کے بعد گراؤنڈ والا آدمی، گلی لیڈر سمجھتے ہیں؟ مولویوں میں گلی لیڈر، کس میں؟ گلی کے لیڈر کو جا کے حالات نہیں بتا رہا، کس کو جا کے؟ اس کو سرما ٹکڑے تھا کہ کہاں کیا چل رہا، اس کو جا کے بتاتے حالات آپ۔ تو یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ کثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض گمان کیا ہے؟ گناہ ہے، یعنی جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں، اور ہمارے دین میں مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں حسن ظن اور بدگمانی کیا ہے، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو آسان لفظوں میں۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے جا رہا، سنتے سنتے اٹھ کے جا رہا، اب میں یہ پہلے یہ سمجھ لیا اس کو میری کون سی بات بری لگی کہ یہ اٹھ کے جا رہا، تو یہ بدگمانی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ میں یہ بھی تو سوچ سکتا تھا نا شاید کچھ تکلیف ہوں گی، حاجت پیش آئی ہوں گی اس لیے جا رہے، کیا سوچ سکتا تھا میں؟ کچھ حاجت پیش آئی ہوں گی اس لیے نہیں، میری بات پسند نہیں بلکہ جا رہے ہوئے تو یہ بدگمانی ہے، کیونکہ ہم ایک اچھا معنی لے سکتے تھے نا اس کے بارے میں۔ اسی لیے کوئی بھی عالم دین ہو یا کوئی بھی ایک مسلمان ہو، اگر اس نے کوئی بات ایسی بولی جس سے آپ کو اس کا معنی غلط سمجھ آیا، یعنی آپ نے کچھ اور سمجھ لیا، تو آپ پر لازم ہے کہ بدگمانی میں مبتلا ہونے سے پہلے اس عالم دین سے اور اس مسلمان سے ان کلمات کی وضاحت لے لیں۔ کیا لے لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہوشیار ہے یا تھک گئے؟ کیا لے لیں اس سے؟ وضاحت لے کہ آپ نے یہ بات بولی، آپ نے یہ عمل کیا، میں تو اس کا معنی یہ سمجھ رہے، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے، آپ کے تعلق سے میں بدگمانی میں مبتلا ہوں، اس سے پہلے اس کا معنی آپ نے کس معنی میں یہ بات بولی اس کی وضاحت کر دیں۔ اگر وہ کوئی اچھا معنی پیش کر دے، نہیں بھائی میں نے یہ معنی میں نہیں، یہ معنی میں بات بولی، تو آپ اس شخصیت کے بارے میں اچھا گمان قائم کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آج کے دور میں وضاحت سے نہ تو لے رہے نہ تو دے رہے، اسی لیے بدگمانی سمجھ آئی بات؟ نہ تو لے رہے وضاحت، نہ تو بولنے والے بھی بول کے جڑے جائے، اور وضاحت بھی ہم کہیں دین کے وضاحت کون ہے جو جس کو ہم وضاحت دیں، تو پھر اوکے مت دیجیے، اور قوم آپ سے ایسی ہی بیزار رہے گی، بیزار ہی رہے گی قوم آپ سے۔ پھر اسی لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بدگمانی سے بچو۔ کس سے بچو؟ ہاں، کسی بھی مسلمان یا کسی کی بھی بات یا عمل سے کوئی بھی آپ کو غلط سمجھ آ رہا تو آپ اس کی وضاحت لے لیں، اس سے پہلے کہ بدگمانی قائم ہو جائے۔ ہاں لازم تو یہ بنتا ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں، آپ یہ خیال رکھیں نہیں بھائی انہوں نے اس اچھے معنی میں یہ بات بولی ہوگی، اس اچھے معنی میں یہ کام کیا ہوگا، اگر یہ گمان قائم ہو گیا تو پھر روکیں، اچھی چیز ہے تربیت۔ دیکھیے وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی مریض رہتے روحانی میدان میں جو بدگمانیاں کرتے، کیا کرتے؟ بولیے وہ کون سے مریض ہیں؟ کون سے میدان میں؟ ہاں ڈاکٹر کے میڈیکل سائنس میں بہت شاطر لوگ ہیں، بولنا
بیمار لوگ نہیں ہونا، ارے چار سے کھیل کے نکل جاتا کوئی بھی، کس سے کیسا کام لینا ہے اس کو معلوم ہے بولتے، اصل میں بے وقوف ہے۔ روحانی میدان میں کیا ہے؟ روحانی ڈاکٹروں کے نزدیک انہیں بے وقوف ہے، مطلب پرست آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایسا شخص زیادہ تر بدگمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اچھا آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک بات، اللہ تعالیٰ کس سے منع کرے؟ بدگمانی سے۔ کس سے منع کرے؟ منع کرے نا، روکے نا، اے ایمان والے بدگمانی مت کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب یہ بھی معنی میں کرا تو آپ جلدی پکڑ لیتے، ادھر ادھر جھانک لیتے مت بیٹھو۔ تجسس کیا بولتے اس کو؟ کہاں کیا چل رہا، کون کیا کر رہا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں خالی معنی کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کہیں فتویٰ سنا رہے وہ سب سمجھیں گے، خالی میں لفظ کے نیچے لفظ رکھ کے معنی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، بدگمانی مت کرو اور تجسس مت کرو۔ تو تجسس کس کو بولتے ہیں؟ تاک جھانک کر لیتے رہنا، کون کیا کر رہا، کس کے پاس کیا چل رہا، کون کتاب پانی میں ہے، کون کتاب، سمجھ رہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اس سے بھی کیا کر دی، کیا کرے؟ جھانکنے کی سب سے اچھی جگہ دوسروں کا گریبان نہیں ہے، اپنا گریبان ہے۔ جھانکنا ہے تو وہیں جھانک لیتے بیٹھے، سمجھے؟ ادھر ادھر جھانکے تو کیا ملتا تمہیں؟ کچھ ملتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ نے اس لیے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جھانکو مت ادھر ادھر، اے ٹٹولو مت۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ تعالیٰ جس بات سے منع کرے اس سے روکنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا؟ اچھا آگے کیا ہے وہ سنیے، آگے ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، ایک دوسرے کی کیا مت کرو؟ غیبت بھی مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ اصل میں یہ جو بات ہے نا، غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ قرآن میں مذکور ہے یہ بات اصل۔ تو فرمایا کیا؟ فَقَرِبْتُمُوهُ، اب ایک بھائی تو بھائی کسی بھی مردہ انسان کا گوشت کھانا پسند کرتے، جانور کا گوشت کھانا پسند کرتے، تو جیسا یہ پسند نہیں کرتے نا، غیبت کو بھی ویسے ہی پسند نہیں کرتے۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسا یہ تمہیں پسند نہیں ہے ویسے ہی غیبت بھی پسند۔ مگر افسوس کی بات، جہاں دلوں کو صاف کرنا تھا، آج ان مقامات پہ غیبتوں کی محفل سجی ہوئی ہے، جہاں الا اللہ کی ضربیں لگا کے روحانیت گرما دی جاتی تھی، وہ گروہوں کے آستانے، وہ خانقاہی سسٹم اور نظام جہاں ایک روحانی تربیت کی جاتی تھی، الا اللہ کی ضربوں سے روحانیت کو گرم کر دیا جاتا تھا، دلوں کو بیدار کر دیا جاتا تھا، آج بھی گدیوں میں بیٹھ کے دلوں کو بولنا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے پیروں سے سنو، حضرات کی آخری آیات کی تفسیر کر کے سنو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر، اگر واقعی میں جانشین ہے تو آجو باجو کے مریدہ میں بولیں گے حضرت یہ تو آپ میں بھی ہے، جس کو آپ پڑھ کے جس کے ممانعات سنا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آئی نہیں آئی؟ ہاں آ رہی نہیں آئی؟ میں پہلے بولا میں مزدور آدمی بھائی، کون سا آدمی ہوں؟ کون سا آدمی ہوں؟ ہاں مزدور آدمی کوئی ڈر ٹینشن نہیں، محنت کرتا، جا کے سکون سے سوتا، کہے کو محنت کر کے آیا، کسی کا لوٹ مار کر کے، کسی کی جیب حضوری میں جا کے کچھ کر کے بھی آیا ہوں، کیا کر کے آئے؟
محنت کر کے آئے، جس کی محنت کرے ان سے جو لینا ہے وہ قبر میں جا کے لینا ہے، زمین کے اوپر تھوڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں یار؟ ہمیں وہ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے نا۔ اسی لیے میں نے کہا میں مزدور آدمی ہوں، میں آپ کو پھنسانے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بچانے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں نے بیان کر رہا تو پھر میرے کو پکڑ ہو جاتی، حق بات کہیں نے بیان کرا ہوگی، نہیں سمجھے؟ تو المختصر غیبت سے اللہ نے کیا کر دیا؟ منع کرا، اور سختی کی اس بات کی بیان ہوئی جیسے تم ایک مردار اپنے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، ایسی غیبت کو بھی کیا کرو؟ ناپسند کرو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کو بیان کر کے اپنے تواب ہونے کو بیان کیا، اپنے مہربان ہونے کو بیان کر کے بتا دیا اے میرے بندو، اگر تم ان گناہوں میں مبتلا ہو تو یہ مفہوم مت کھینچ لو کہ ہم جو سختی ہے ہم اللہ کی رحمت سے دور دیے گئے، بخشے کیسے جائیں گے؟ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں احکام دے دیے ہیں، تمہیں برائی سے بچنے کا حکم دے دیا ہے، اور سنو جو ذات یہ بیان کر رہی ہے وہ ذات بڑی معاف کرنے والی بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ مطلب کیا؟ یہ سنانے کا مقصد اندر اندر توبہ کر لینا، میں بھی کر لینا، تم بھی، نہیں سمجھے؟ اب توبہ کرانے میں کو نکلو، میرے کو کیا ضرورت ہے توبہ کی کرتے؟ جو ایسا بولتا نہیں اس کو زیادہ ضرورت ہے توبہ کی، یہ بھی یاد رکھو۔ ہر بندہ حضور الہی میں توبہ کا موقع ہے، یہ یاد رکھو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قطعی سمجھتے ہیں، ایک اصطلاح ہے یقینی، کنفرم، جو بخشے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ بخشے ہوئے ہیں، جن کے صدقے کئی بخشے جائیں گے، وہ پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس میں میں نے کہا یہ لوگ اس گمان میں چلے جاتے ہیں نا، اپنے کو کیا ضرورت ہے استغفر اللہ پڑھنے کی، معافی مانگنے کی، تو وہ ذرا محاسبہ کر لیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ورنہ خدا کے بندے تو ہر لمحہ غافل بھی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، کس بات پہ؟ غفلت پر، غفلت پہ توبہ کرتے، کس پر؟ غفلت پہ توبہ کرتے۔ اسی لیے اللہ کی بندگی کو سمجھو، کس کو سمجھو؟ کس کو سمجھو؟ بندگی کو سمجھو۔ نماز بندگی ہے، روزہ بندگی ہے، حج بندگی ہے، دیگر فضائل وغیرہ، تلاوت قرآن وغیرہ بندگی ہے، مگر یاد رکھو جب دل صاف نہ ہو تو یہ ساری بندگیاں منہ میں مار دی جائے گی، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اب میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ نے ہر عبادت کا مقصد بیان کیا ہے، ہر عبادت کا کیا بیان کیا؟ ہم نے یہ عبادت اس لیے رکھی تاکہ تم ایسے ہو جاؤ، یہ مقصد مل جائے، اس لیے رکھی۔ عبادت ہوئی، مقصد نہیں مل رہا تو عبادت ہوئی۔ اب مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، کہیں تم فرض کرے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ تو یہ روزے والی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ اب یہاں پہ خالی فارمیلٹی میں عبادت ہو، مقصد ہی نہیں، کیا نہیں ہے؟ تو فارمیلٹی چل لیتے آ رہا چلا لیتے ہو، جیسا چل رہا ویسا کر لیتے ہو، یہ فارمیلٹی آج مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ کیا زیادہ ہے؟ بولو کیا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فارمیلٹی؟ آدھار کارڈ میں عبداللہ، بابا کا نام عبد الرحمان، یا آپ کا نام غوث، بابا کا نام خواجہ، آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں،
اوکے. کیا ریلیجن ہے؟ اسلام. اوکے, ساری چیزیں اوکے. کہاں جائیں گے؟ مسجد تھوڑی جائیں گے, چرچ تھوڑی جائیں گے, مسلمان ہیں مسجد جائیں گے. اوکے جائیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہفتے میں ایک بار جمعہ. اوکے. رمضان شریف آئے تو کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے. اوکے. کہیں گے اسلام مسلمان ہیں. فارمیلٹی ہو رہی ہے. صرف اتنا پوچھ لو کہ خدا کی بندگی کا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہے یا اس رب کو تم اپنا معبود مان رہے ہو؟ رب عبادت کے لائق ہے. عبادت کیوں کی جائے؟ اللہ کس لائق ہے؟ بولو گے. اللہ کس کے لائق ہے؟ بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو احساس اور جذبات بندگی میں یہ ہونا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے, میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے, میں دیگر عبادات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب. ایک فارمیلٹی نہیں ہے, ایسا چل لیتے آ رہا, ہم بھی چل رہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں آئی. تو کون سے جذبات پیدا کرنا ہے ادھر؟ بندگی کے. کون سے؟ تو یہ بندگی سمجھ میں آتی نہیں تو پھر دیوانگی آتی ہے. کیا تھی؟ یہ وہ دیوانگی نہیں ہے جو اللہ والوں پہ آئی تھی, وہ نہیں, وہ تو الگ تھا. یہ ایرا گڈے والی دیوانگی. ایرا گڈا ہے کیا ہے وہ؟ ایرا گڈا صحیح بولا تھا. وہ دیوانگی آتی تھی. اس کو کہاں لے گیا میں پھر دین کو ایسا تماشا بناتا فارمیلٹی کے نام پہ. ایسا چل لیتے آ رہا اسی چلتے رہنا, ایسا چل لیتے آ رہا اسی چلتے رہنا. اب اس کو معلوم ہونا چاہیے چاہے وقت کی ضرورت بھی ہے جو چلتے آ رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے. اب یہ ایرا گڈے کے لائق لوگ ہیں. کس کے لائق؟ یہ یاد رکھیے. ورنہ انقلاب لانے والے تو ضرورت کو پڑھ بھی لیتے ہیں, ضرورت پر کام بھی کر دیتے ہیں اور قوموں میں انقلاب بھی دے آتے ہیں. عقل مند لوگ ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ کون سے ہیں؟ یہ یاد رکھیے. ورنہ بے وقوفوں کا میدان بہت وسیع میدان ہے موجودہ دور میں, کوئی کمی نہیں ہے. مگر اب افسوس یہ ہے ہر بے وقوف اپنے کچھ عقل مند سمجھے ہوا ہے. اب پریشانی کی بات یہی, ہر بے وقوف اپنے کو کیا سمجھے ہوا ہے؟ کیا سمجھے ہوا ہے؟ اپن چار سے کام نکال لیتے. بولو خود سے کچھ نہیں ہو رہا, خود سے کچھ نہیں, چار سے نکالنے جا رہا. جب خود پیدا ہے تو چار سے کیا نکالنا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں چار کے پیچھے نہ ہو جاؤ, خود کتنے پانی میں دیکھ لو. چھانکنے کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اپنا گریبان. بس اپنے گریبان میں دیکھ لیتے ہو تم کیا کر رہے ہو, بس اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں. اسی لیے اللہ پاک نے اس بات کا واضح طور پر یہاں بیان کیا. اچھا یہ ساری گفتگو انہی آیات کی تفسیر سمجھے, خلاصہ سمجھے. آپ کیا سمجھے؟ تفسیر ہو خلاصہ. سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ آئی؟ ہاں آ رہی؟ پکا؟ چلیے آگے. بہت پیاری بات ہے, تھوڑا 5-10 منٹ ادھر ادھر ہوتا شاید معذرت خواہ ہوں. کیا ہوں؟ معذرت. آگے ایک بات ہے, بہت پیاری بات ہے سمجھنے کے لیے. قالت الاعراب آمنا, گاؤں کے لوگ تھے مدینہ شریف کے قریب میں, جب بھی مال غنیمت یا کچھ بھی آتا تھا نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کو خبر ملتی تھی فوراً بھاگ کے آ جاتے تھے. آ کے ٹھہر کے بولتے تھے ہم ایمان لائے, ہم آپ کو ماننے والے, اللہ کو ماننے والے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں کچھ دیجیے. بولتے تھے کیا بولتے تھے؟ ہمارے کو کچھ دیجیے بولتے تھے. محتاج اپنی محتاجی بیان کر کے کچھ مانگ لے رہا, اوکے ہے, مگر بیچ میں سہارا کس کو بنا رہا؟ آمنا, ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ میں محتاج ہوں بول دیتا ہوں الگ بات تھی, مگر میں اللہ کو ماننے والا ہوں اس لیے میرے کو کچھ بھی کرو
میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اب دیکھیے عرابی جو ہے نا، کچھ عرابی جو ہے حضور کے پاس آئے، کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس واقعے کا۔ عرابی آ کے کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم مومن ہیں۔ مطلب کیا اس کا؟ ہم مومن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرمائیے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے۔ کیا نہیں ہوئے؟ کیا نہیں ہوئے؟ قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ کیا کہہ سکتے ہو؟ اب مومن الگ ہے، مسلم الگ ہے، یہ یاد رکھنا۔ مومن کی کیٹیگری الگ ہے، مسلم کی۔ اب اپنا یہ جو ظاہر ہے، اس سے یہ حلیہ کس کا رہتا؟ بولو۔ تو ظاہر کا تعلق مسلم سے ہے، باطن کا تعلق مومن سے ہے۔ سمجھ رہے؟ ظاہر کا تعلق، تو اب ہمیں کیا بولا جائے گا؟ مسلم، مگر دعوی مومن کرنا۔ تو یہ دعویٰ اسی لیے فقہاء کا اس امر پر اختلاف ہے، بندہ مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا۔ تو کثیر فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ مسلم ہونے کا دعویٰ کر سکتے، مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کس کا دعویٰ کر سکتے؟ ہاں، اب اس کی بھی وجہ ہے، بڑی وضاحتیں ہیں، مختصر۔ کوئی بندہ اسلام قبول کرا، اللہ کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اللہ رسول کے دین کو مان لیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کس میں آیا ہے؟ اسلام میں آیا، داخل ہوا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم۔ اگر اچھے سے تربیت حاصل کر لیا، آنے کے بعد عملی جامہ پہناتا گیا، ہر حکم پر اطاعت کرتا گیا، احکام پر عمل کرتا گیا، اب اس کے اندر اسلام پہنچ گیا تو وہ ہے مومن۔ اسلام میں آنے والا مسلم، جو اسلام میں آیا وہ مسلم، اور اسلام جس کے کردار میں آ گیا، اسلام جس کے باطن میں آ گیا، جس کے باطن میں اسلام کی نورانیت آ گئی، وہ ہے مومن۔ یہ فرق ہے، کیا ہے یہ؟ تو آج کے دور میں مسلمان ہی چھوٹے تو کافی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی وہ مومن پہ گفتگو نہیں کریں گے، کیا ہو گئے تو کافی ہے؟ بولو جی، مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو، ہاں یہ کہو کہ تم مسلم ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ایمان تمہارے دلوں میں۔ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ یاد رکھو، جن کے دلوں میں اسلام گھر کر جاتا ہے، ایمان گھر کر جاتا ہے، ان کا توکل بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا کردار بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اہل روحانیت ہوتے ہیں وہ لوگ، جن کے دلوں میں اسلام کے نور کی روشنی ہے، جن کے دل اسلام کے نور سے منور ہیں۔ اب ایک بات سنو، اس لیے فرمایا ابھی دلوں میں اندر گھر نہیں ہوا ہے، آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر بات مانو اللہ اس کے رسول کی، کیا کرو؟ بات مانو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو لا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم اللہ رسول کی بات مانو گے۔ کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی حرکت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی لیے یہ اہل ایمان کے اندر ہم نے دیکھا ماضی میں، چاہے وہ بدر ہو یا کربلا ہو، چاہے وہ بدر ہو، اب آج کا دور تو ایسا ہے، صاحبان شہادت کی دعا بھی حجرے میں مانگ رہے سوئے۔ کہاں پہ مانگ رہے شہادت کی دعا؟ صاحبان حجرے میں کہتے ہیں، صاحب حجرے میں دعا کرنے کے بعد میدان میں آنا پڑتا،
تو شہادت خالی دعا سے نہیں مل جاتی، یہ بھی رزق کی طرح ہے، دعا کر کے محنت کرو، رزق کے لیے کیا حکم ہے؟ دعا بھی کرو، اے اللہ مجھے رزق حلال دے، دعا بھی کرو، محنت بھی ملتا۔ صاحبہ کیا سوچ رہے خالی دعا کرنے سے مل جاتا؟ نہیں صاحب، اندر حجرے میں بیٹھے میں رہے تو کہاں سے شہادت آتی؟ دعا کر کے شوق ہے تو پھر میدان میں آ کے دوراؤں سے جب آپ ٹکرائیں گے تو پھر چلیے اللہ غازی کرے گا یا شہید کرے گا دیکھیں گے۔ سمجھ نہیں بات آئی کہ نہیں؟ تو وہ جو محراب میں شہادت مانگنے والے، منبروں پہ شہادت مانگنے والے، اب مانگ رہے نہیں مانگ رہے یہ بھی نہیں معلوم، نہیں مانگ رہے، سنیں اے اللہ ہمیں شہادت کی بہت دے۔ اب قرآن راضی سی بات کیوں ہے؟ لمبی عمر دے، بولے کیا بولے؟ اے اللہ لمبی عمر دے، تک دیانا تم سب کھا کے پی کے رہنا ہے میرے کو، یہ ہو گیا حال۔ انہیں شہادت کی دعا مانگی گا۔ اسی لیے یاد رکھو، آج جتنا تماشا مسلمانوں نے دین کا بنایا ہے نا، کسی دور میں ایسا تماشا نہیں تھا دین کا، آج جتنا تماشا بنے گا۔ اچھا آگے کیا بات آئی؟ آگے بات آئی کہ کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے فرمائے، اب بتایا جا رہا ہے ایمان والے کون ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں۔ اب بات آ رہی ہے، مسلم کی بات ہو گئی، یہ اسلام کے نام پہ، مسلمان ہونے کے نام پہ تماشے نہیں۔ اب بات آ رہی ہے انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا انہوں نے۔ اس ایمان میں کیا نہیں کیا؟ ابھی نے سو بولا، آمن تو باللہ بھی بولا، مگر پیسے نہیں تھے، سب بولا، پیسہ ہے تو سب ہے۔ ابھی نے اس کو، اب میں تو اللہ کا ولی نہیں ہوں کہ حسن ظن قائم کروں ایسے کے بارے میں، نہ انہیں اللہ کا ولی ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن قائم ہو جائے۔ بہت مشکل ہے حسن ظن قائم ہونا۔ جو لوگ بندوں کی طاقتوں پہ توکل رکھتے ہیں وہ کبھی اللہ پہ توکل قائم نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے، کبھی ان کا ایمان مکمل اور کامل اور حالت نہیں کر سکتا۔ جو اس بات کے محتاج ہے کہ پیسہ ہوگا یا فلاں صاحب ہے تو یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم نے بہت پہلے اپنے خطبات میں بہت بار یہ بات کہی ہے، خدا کے دین کی خدمت لنکس بنانے سے نہیں ہوتی۔ کیا بنانے سے؟ لنکس سمجھ کر تعلقات، جو ان کو پکڑو ان کو پکڑو، ان کو پکڑو ان کو پکڑو، ادھر گھیرا تھا ادھر گھیرا تھا، ہاں ان کے ساتھ رحمت کام ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ خدا کے دین کی خدمت وہی کر سکتے ہیں جو خدا پہ صحیح بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو جی، صحیح توکل، جن کے پاس اللہ پر ایمان اور اللہ پہ سچا توکل ہے نا، ایسے ہی لوگ دین کی خدمت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہی دین کو غالب کرتے۔ اب انہیں بولے گا نہیں ان کے ساتھ ہے تو کام ہوتا، ان کے ساتھ چل، کل کے دن ان کے ساتھ ہی ان کے کاموں میں پھنس جاتا، کام پھنس جاتا۔ ارے انہیں تو وہ کام بھی کرنے گیا تھا یار، ان کے کام میں لگ گیا، سمجھے کے لیے۔ اسی لیے توکل اللہ کی ذات پہ ہو، کس کی ذات پہ؟ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، سننا لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اس ایمان میں۔ کیا نہیں کیا؟ ڈاؤٹ کیا، کوئی شک پیدا نہیں ہوا، کامیاب مضبوط رہے اس بات میں۔ پھر آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گئے۔ کس کے لیے نکل گئے؟ اپنے مال سے، اپنی جان کو لے کر، اپنی دولت کو لے کر نکل گئے۔
اب یہ آیت تفسیر ہے صحابہ کی، ان کی صحابہ کی زندگی سے آیت کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ دیکھ لو ان کی زندگیوں میں وہ اپنے اموال کو بھی لٹاتے گئے، اپنی جانوں کو بھی لٹاتے گئے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ مومن ہے۔ کون ہے وہ؟ صحابہ کون ہے؟ وہ لوگ مومن ہیں۔ پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، اللہ نے کہا یہ سچے ہیں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ سچے ہیں۔ آگے سنیے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو، اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ تمہارے دین کی کیا حیثیت ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے، 4 گنے 10 گنے آ سکتے، مگر اللہ کو بھی بتاتے کچھ کس کو دے رہے، کس کے دین کا سہارا دے رہے، کس کے دین کا لباس پہن کے دے رہے، اللہ کو اپنا دین بتاتے۔ آگے سنیے بات، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کی چھوٹی چیزوں کو جانتا ہے، تو تیرے اندر کی گندگی نہیں جانے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں بولو؟ اس لیے بات قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھو، کیسا لطف آتا دیکھو کہ چوروں بھی پکڑے جاتے، شریفوں بھی پہچانے جاتے، چوروں کو بھی پکڑ سکتے، شریفوں کو بھی پہچان سکتے۔ رب کے کلام کو پڑھو۔ اب اچھا سنیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا، اللہ۔ اب لاسٹ آیت ہے، بہت پیاری بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ یَمُنُّونَ عَلَيْکَ أَنْ أَسْلَمُوا، احسان جتا رہے مسلمان ہوں گے۔ مننا یمن کا مطلب کیا ہے؟ کیا جتانا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیج دیا۔ تو مننا کا مطلب احسان۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یَمُنُّونَ عَلَيْکَ أَنْ أَسْلَمُوا، مسلمان ہوں احسان جتا رہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسی تربیت کر رہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ احسان جتا رہے۔ قُلْ لَا تَمَنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، محبوب ایسے بڑے بازوں سے فرمائیے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت کرو، اور نہ اللہ کے سامنے احسان کی بات کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کوئی احسان نہیں کر رہے مسلمانوں کے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں مسلمان بنایا۔ تم کون بولتے ہو جو مسلمانوں کے احسان دائم کرو؟ یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی طرف، اسلام کی طرف۔ اب یہاں سے اس کی وضاحت کرا تو بہت سخت ہو جاتا، مگر خلاصہ یہ سمجھو، کوئی بھی دین کا کام کرے اللہ کس کے لیے کرتے؟ کس کا کام ہے وہ؟ دین، خدا کا دین۔ کس کا؟ کسی کی جاگیر ہے، اللہ کا دین۔ یاد رکھو، نہ پیروں کی جاگیر، نہ مولویوں کی جاگیر، نہ جاہلوں کی جاگیر، نہ امیروں کی جاگیر، نہ غریبوں کی جاگیر۔ خدا کا دین ہے، کسی کی جاگیر ہے نہ۔ ایسا تو یہ نا تو اتنا کھا لے، تو اتنا کھا لے، تو ادھر سے کھا لے، تو ادھر سے کھا لے، میں یہ فیلڈ میں کھاتا ہوں تو وہ فیلڈ میں کھا لے، ہمارے ان کے چل سب اپنی اپنی فیلڈ بنا کے کھانے بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ خدا کا دین ہے، کسی کی جاگیر نہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ احسان مت کرو، مت جتا۔ اب مانا جو ہم عرض کر رہے تھے، دین کس کا؟ اللہ کا۔ تو جب اس کی خدمت ہوگی تو کس کے لیے؟
اسی کے لیے، اسی کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اوکے نا؟ اگر وہ کام تم نے کیا خدمت دینی اور کر کے بولے ہم ہے تو ہوتا، ہم کرے تو ہوا، اب سمجھ جاؤ کہاں جانے کے حقدار ہے؟ جی نہیں جی، کیا بولیں جی ایڈریس ہے نا ایرا گڈا، کہاں جانا یہ صاحب؟ تربیت اس لیے کرے خدمت، اور کس کی دین کی کرے؟ اللہ کے دین کی۔ اب کرنے والا اگر تربیت یافتہ ہوتا تو انہیں کیا بولتا؟ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو گیا، اللہ نے مجھے چنا، میں نے کر دیا، بھائی میرا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ سمجھ آئے؟ یہ تربیت والے لوگ ہیں، کمال کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر جو خدمت دینی کرے اور اپنی خدمات کو بیان کرتے ہوئے پھرے اور اسی کے پھول پہنے، شال پہنے، نگانے کیا کیا کرے، ادھر کرے ادھر کرے، اور پھر تکبر میں آ کے نگانے کیسے کیسے دعوے بھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت میں فرمایا اپنا دین اللہ کو بتا رہے ہو اور تم نے کوئی احسان نہیں کر دیا، مسلمان ہو گئے دین کی خدمت کرتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اس نے مسلمان بنایا اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے دی، یہ اس کا احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ سمجھ آئی یہ بات؟ احسان کس کا؟ ہم مسلمان ہیں تو کس کا احسان؟ اگر ہم سے کچھ خدمت ہو رہی ہے تو کس کا احسان؟ ہم کون ہوتے؟ ہم کو ہے کچھ ہے ہم؟ بولو جی۔ اگر کوئی سمجھ رہا میں کچھ ہوں بولے تو اس کو قبرستان میں پرانی خبر کا ٹھہرا کے بولنا، اب بولو کچھ ہے کیا تم بولو، یہاں نہیں سمجھتا ہوں، قبرستان میں تو بھی بولتا والے نہیں کوئی بھائی کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھ رہے؟ نصیحت کرنے والے دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہی ہے، یاد رکھو، کئی تو چلے گئے۔ حضرت آخری بات، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے، ایک جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ کس میں ہوئے تھے؟ جنازے۔ اب ایک بات جو ایک اور ایک صاحب تھے، کون ہے پوچھتے نا، انتقال کس کا ہوا پوچھتے نا، کون ہے پوچھ، حضرت کیا بولے؟ تو ہے بولے، کیا بولے؟ ہم پر ہاں بولے ہاں، آج انہیں ہے پر تو ہے، یعنی ہر جنازے ہر ڈولے میں اپنی کچھ سمجھ، انہیں جو آج ڈولے میں ہے کل تیرے ساتھی تھا، کہاں تھا؟ تیرے ساتھی تھا، آج ادھر ہے، تو بھی کب تک رہتا ادھر؟ تو بھی اس پہ جاتا۔ تو بتانے کا مقصد تھا ہر ڈولے میں اپنے کو تصور کرو گے، کیا بولے؟ ہر کفن کے اندر اپنے آپ کو تصور کرو گے، تو اسی لیے جب یہ تصور قائم رہے گا تو بندہ بول نہیں گا میں بولتا ہوں، بولتا جی بول، میں ہوں تو ہوں بولے نہیں بولتا ہوں، ایسے میں کچھ نہیں بولتا، کیا بولتا؟ لگ کو رہے بھائی، یہ میں کی ہمارا لگ گئی تو پھر سب ختم ہے۔ آج سمجھ آئی بات ہے؟ اب یہ پوری تقریر آپ کو اس بات پہ اٹھانے کے لیے تھی، قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، سمجھے؟ کتنی باتیں نہیں بیان کی اللہ نے، کوئی مشکل ہوئی سمجھنے میں؟ ہاں میں تو خالی پڑھ کے ہی سنایا نا، ہاں تم بھی تو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اور کر سکتے نا۔ تو یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ تربیت ہے، اس میں اپنے آپ کی اچھی تربیت کرنا، اور ہم نے پہلے ہی کہا کنز الایمان ہے، اور اہل سنت علماء کے جو تراجم ہیں اس کو پڑھیں، اور تفاسیر بھی ہیں اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، علماء دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن پاک میں غور و فکر کریں، اللہ نے کیا کہا ہے میرے لیے، اس بات کا حکم دیا ہے میرے لیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ دیکھیے قرآن کھول کے،
تو پھر کامیابی ہے۔ یہ کچھ باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔